الرحمن الرحيم ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الغافلين صدق الله مولانا العظيم اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے وما الحیات الدنیا نہیں ہے دنیا کی یہ زندگی الا لعب مگر ایک کھیل ہے ولہو اور ایک تماشا اور شغل ہے دنیا کی زندگی پانی ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا سب بچے تھے چھوٹے تھے پھر بڑھتے بڑھتے اس وقت یہ تصور بھی شاید کم آیا ہوگا کہ میں بوڑھا ہوں گا پھر ایسا کمزور ہوں گا پھر داڑھی تک ایسی ہوگی بڑھتے بڑھتے جوان ہو گئے پھر جوانی کا ایک نشہ تھا بڑھتے بڑھتے بوڑھے ہو گئے جب بوڑھے ہو گئے تو پھر شیطان نے طول العمر میں مبتلا کر دیا کہ فلان آدمی کی عمر 100 سال ہے فلان کی عمر 120 سال فلان کی عمر اتنی جنہیں شیطان تمہیں کہتا ہے کہ ابھی آپ کی زندگی بہت ہے آرام سے رہو جلدی نہ کرو ہاں جلدی نہیں ہے کھوج کرو کر لو گے عبادت کر لو گے عبادت کر لو گے عبادت اسی دنیا پر آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور یہ دنیا کی ایک تماشا ہے زندگی ایسی ہے معاش ایسے ہے تمہیں عیش مل جائے دولت مل جائے گی شادی مل جائے گی اولاد مل جائے گی سب کچھ مل جائے گی لیکن پھر آپ دیکھتے دیکھتے یہ سارا باغ لگا ہوا ہوگا اور تم ان سے چلے جاؤ بیٹے بھی رہ جائیں گے پوتے بھی رہ جائیں گے پڑ پوتے بھی رہ جائیں گے اور بیگم بھی رہ جائے گی اگر زندہ تھی اور سب کچھ رہ جائے گی کوٹھی بھی رہ جائے گی کار بھی رہ جائے گی سایہ بھی رہ جائے گا اور چچا بھی رہ جائے گا سب رہ جائے گا دیکھتے دیکھتے حسرت کی آنکھوں سے سارا تماشا آپ کے سامنے باغ لگ جائے گا اور آپ کہیں گے کہ یہ تو میرا باغ ہے
یہ تو میرا باغ ہے، مگر اس چمن کو آپ دیکھتے دیکھتے چھوڑو گے۔ اذا التفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ ہے قرآن کا عجیب انداز۔ اذا التفت الساق، جب تمہاری موت کا وقت ہے اور تمہاری پنڈلی کے ساتھ ایسے سیدھا ہو مل جائے، تمہاری پنڈلی کے ساتھ مل جائے، اذا التفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، یہ وہ دن ہوگا جو تم اپنے پروردگار کی طرف جاؤ گے، دنیا سے تمہاری رخصت۔ اذا التفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، ہوگا نہیں ہوگا؟ اور کوئی تم میں سے یا دنیا میں سے کوئی صدر، وزیر اعظم، طاقتور، سرمایہ دار، جاگیردار ایسا ہے کہ کہہ دے کہ میں نے اس مٹی میں نہیں چھاننا ہے؟ نہیں، سب نے اس مٹی میں چھاننا ہے، سب نے خبر میں چھاننا ہے۔ اور حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر پہنچا، فرماتے ہیں اتنا روتے نہ دولت کی کمی حضرت عثمان، ہاں اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی، داڑھی تر ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا عثمان آپ اتنا کیوں ہوتے ہیں جب خبر پہنچے؟ جب آپ خبر تو فرماتے حضور نے فرمایا کہ لوگ اس کو ایک گڑھا سمجھتے ہیں، اور یہ خالی گڑھا نہیں ہے، یہ یا جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر لوگ قبر کو معمول یہ گڑھا ایک بندہ، لیکن یہ ایسی بات حضرت عثمان بن عفان سمجھ یہ اس مقام کا کیا کہنا ہے اس کا؟ حضور نے ایک بیٹی دے دی، وفات پا گئی، پھر دوسری دے دی، پھر وہ وفات پا گئی، پھر حضور نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کو دوں۔ اور یہ عثمان وہ تھے کہ جب اس کا محاصرہ ہوا گھر کے اندر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اطلاع کر دی کہ اگر امداد چاہتے ہیں آپ کو بچا لو، آپ کی امداد چاہتے تو میں آ رہا ہوں۔ تو اس نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان تلاوت کرتے کرتے آنکھیں چلی گئی، پھر سو گئی، اونگائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ عثمان امداد چاہتے ہو یا میرے پاس افطار چاہتے ہو؟ عثمان افطار چاہتے ہو میرے پاس یا امداد چاہتے ہو؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس افطار تھا۔ پھر ان کو شہادت میں مدینہ میں شہادت سمجھ گئے۔ یہ عثمان سبق کے ایسے گھبراتے آپ کے ہمارے کیا نام
پرواہ بھی نہیں، تصور بھی نہیں کہ آخرت بھی ہے، سوال جواب بھی ہے، پوچھ گچھ بھی ہے، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے۔ فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، ہاں لاکھوں کے لاکھوں اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے اور فرشتے ہوں گے، اور رب ذوالجلال حساب لے گا۔ وہ آخرت ہم بھول گئے اور دنیا پہ مصروف ہے۔ اللہ فرماتی یہ دنیا ایک کھیل ہے، کھیل، تم بچوں کی طرح کھیل پہ مصروف ہو۔ نہیں فرمایا، اللہ والوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج از حال طفلی نگر۔ 40 سال آپ کا وہ قیمتی عمر، آپ کی قیمتی عمر، کہ 40 سال تک قیمتی عمر، آپ کی قیمتی عمر 40 سال، وہ عمر گزر گئی، اور فرماتے آپ کا مزاج اب تک بچپن سے تبدیل نہیں ہوا، آپ کا مزاج وہی بچگانا ہے، آپ کے دماغ میں ہوش نہیں آیا۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج اصحال طفلی نگر۔ کہتے 40 سال تمہاری قیمتی عمر جو وہ گزر گئی، اور آپ کا مزاج اب تک بچگانا عادتوں سے تبدیل نہیں ہوئی، بچگانا عادتیں کرتے، دنیا میں مشغول، رات دن دنیا ہے دنیا ہے، یہ فرصت نہیں ملتی، دل چاہتا ہے ملنے کو۔ بہت سے مرید ٹیلی فون پر کہتے ہیں یہ دل چاہتا ہے ملنے کو، کیونکہ فرصت نہیں ملتی، فرصت قبر میں پھر ملے گی۔ پھر میں دیکھوں گا کہ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو تمہاری دکان پر کون بیٹھتا ہے، جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو تمہاری فیکٹری پر کون بیٹھتا ہے، جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو تمہارے کار پر کون بیٹھتا ہے، جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو تمہاری کوٹھی کی حفاظت کون کرتا ہے۔ ابھی فرصت نہیں ملی، اللہ اللہ کرنے کے لیے فرصت نہیں، ہر چیز کے لیے فرصت ہے، ہر چیز کے لیے، ہر رسم کے لیے فرصت ہے، ہر رسم کے لیے خرچ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے۔ دیکھیں انتخابات میں دیکھا کہ کیسے پیسے اڑا دیے ہوا، جیسے یا آگ لگا دیے پیسوں، کروڑوں کے کروڑوں۔ ایک ایسا آدمی کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کہیں 1000 روپے ہے، وہ کروڑوں روپے لگا دی، کروڑوں روپیہ لگا دی، عزت بھی لگا دی، دولت بھی لگا دی، اس کے لیے دولت بھی ہے، وقت بھی لگا دی، وقت بھی ہے، مگر جب دن کی باری آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اتوار کو فرصت نہیں ملتی، ایک دن ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ پرانا ہفتہ ادھر دنیا میں لگ جاتا ہے اور یہ ایک دن یہ رسم و رواج میں لگ جاتا ہے، اور دین کے لیے دین تو کام ہی نہیں سمجھتے۔ وہی مولانا عبدالعزیز صاحب پوری رحمت اللہ علیہ کی پیاری بات ہے، جلال میں آئے فرمایا تم مولی لوگ اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے، ان طریقت کے کام کو، اللہ اللہ کرنے کو تم کام ہی نہیں سمجھتے، اس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اس کام تم مولی لوگ اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے۔ پھر یہ افسوس ہوگا جب دنیا سے چلے جاؤ گے، پھر حسرت کرو گے، اور یہ لمحات جو مجلس سے ذکر میں تمہیں ملی ہیں، پھر پچھتاؤ گے کہ کاش میری ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزر۔
یہ بھی یاد ہے، یہ غلط تصور ہے کہ میں عید کو وقت دے دوں گا تو میری رزق میں کمی آ جائے گی، میری فیکٹری میں کمزوری آ جائے گی، میری دکان میں کمی آ جائے گی۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل در ڈبل ترقی عطا فرمائیں گے جب دین ساتھ کرو گے۔ ہمارا ایک پیارا ہے، دوست ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کی دکان پر بڑا رش ہو گیا، تو اس نے خود مجھے سنایا کہ ایک مرتبہ بڑے گاہک آئے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا بالکل، تو اس نے کہا کہ ہم نے جلدی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو نماز پڑھی، آپ پھر کہیں دوسری دکان پہ چلے۔ وہ چلے گئے، میں نے رخصت کر دی، میں نے کہا جاؤ دوسری دکان پہ۔ میں نے گیٹ بند کر کے جماعت پہ چلا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھ لی تو اس کے بعد آیا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے لوگ واپس آئے میرے پاس، اور وہ سارا سودا اس سے زیادہ ڈبل سودا ہو۔ ظاہر نقصان نظر آتا ہے، یہ آدمی میں نے رخصت کر دی۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر دیتا ہے، ایسا بھی کر دیتے کہ اسی وقت نفع نہیں مل جاتا، لیکن دوسرے وقت اللہ تعالیٰ ایک چیز آپ کے پاس اسٹاک ہوگا، اللہ اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور ڈبل نفع آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ جب دیتے ہیں تو مشہور مثال نہیں ہے کہ شکر کھونے کو چپل پاڑ کی شکر دیتے ہیں، چپل پاڑ کی شکر دیتے ہیں۔ جب دینے پہ آ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، وہ تو مسبب الاسباب، اسباب کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ کا نام شوق سے لیا کرو۔ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اسباب کا خالق بھی وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، رزق ختم کرنے والا وہی ہے، اور موت دینے والا وہی ہے، حیات دینے والی ذات وہی ہے، اور سب کچھ کرنے والا، مرض دینے والا، شفا دینے والا، معمولی دوائی سے شفا دینے والا، اور سخت سے تیز دوائی سے جب شفا نہیں دیتا تو شفا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو تم اس دنیا کے کھیل میں مصروف ہو، کھیل میں مصروف ہو، اس دنیا کے اندر یہ کھیل تمہیں لہو و لعب کے اندر تم مصروف ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، لہو و لعب کے اندر تم مصروف ہو۔ تم نے اب تک اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور اللہ فرماتا آخرت کا گھر خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یتقون جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ وہ آخرت میں مزے کریں گے، آخرت میں مزے کریں گے۔ وہ وہاں دنیا میں حضرت بلال وفات پا رہے ہیں، مشہور واقعہ۔ حضرت بلال کو تو جانتے ہو، عاشق رسول، عاشق رسول، مؤذن رسول۔ جب وفات پا رہے تھے تو بیوی رو رہی تھی، پریشان تھی، بیوی رو رہی تھی، تو وہ فرمانے لگی تو کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، پریشانی کی کون سی بات؟ میں کہا آپ جیسے شوہر فرمانے لگے نلقا غدا محمد واصحابہ، کل ہماری ملاقات محمد مصطفیٰ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگی۔ صوفیہ کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب،
الموت جسر، موت تو ایک پل ہے، محبوب کو محبوب سے ملاتے ہیں، بلال کو محمد مصطفیٰ سے ملا۔ اولیاء اللہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہاں اللہ والوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پریشانی کی بات ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں ہے، ان لوگوں کی وہ پریشان رہتے ہیں۔ جو دنیا میں آخرت کی فکر کر لیتے ہیں تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، جانے سے گھبراتے نہیں۔ یہ گھبراتی اس لیے ہے کہ تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، ورنہ حضرت بلال کی طرح ہم بھی کیا کہتے کہ نلقا غدم محمد و اصحابہ، کہ کل ہماری ملاقات، تو ہم یہ کہتے گھبراتے نہیں تھے۔ جو ہم گھبراتے ہیں تو تیاری تھے، کمزوری تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اے انسانوں، سمجھو ومن حیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لعب ولہو۔ آپ نے دیکھا بڑے آپ کے سامنے بھی بوڑھے حضرات، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اور ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ پھر دفنانے کے لیے اس کو جگہ نہیں ملی۔ اخبارات دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ مرزا سکندر کو جگہ نہیں ملتی کہ کہاں ان کو دفنا ہے۔ سمجھ گئے؟ بعض ملک اس کو دفنانے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہاں اس کو نہ دفنا۔ تمہیں پتہ ہے ہمارا یہ کیا ہے کہ بادشاہوں کو روکو، جب یہ جان چلی جاتی ہے تو پھر بادشاہ بھی گدا بن جاتا ہے، گدا تو گدا، پھر بادشاہت چلی جاتی ہے، بادشاہ وہ ہے، سن لو، بادشاہ وہ ہے جس کا اللہ کے ساتھ جوڑ ہو، اس کا دنیا میں بھی استقبال، موت کے بعد بھی استقبال، قبر میں بھی اس کا استقبال، اور صدیوں بعد بھی اس کے قبر پر لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ صدیوں بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر، حضرت مجدد الفسانی کے مزار پر، حضرت شاہ عبد القادر رے کے مزار پر، حضرت علامہ شاہ کشمیری کے مزار پر دیکھو آج بھی لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اور ہے، وہاں تو فرشتے سلام کرتے ہیں، فرشتے سلام کہتے ہیں 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور پھر اس وقت سے وہ آنا شروع ہو گیا، پھر ان کو جو پہلی بار آئے ان کو باری نہیں دی، ان کو باری ہوتی۔ وہ بادشاہ ہوتے ہیں حقیقی بادشاہ۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ان کی بادشاہت باقی ہے۔ وہ قبر میں ہوتے ہیں، ان کا رعب، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں۔ آج بھی آپ عذاب کے سامنے جب حضرت بلال کا نام لیا تو آپ کے دل میں کیسے محبت موجود ہوگی۔ یہ ہے سلطنت۔ هذه ملک لا ملک هذا ملک لا ملک جو میدان میں کھڑا هذا ملک لا ملک، یہ ہے بادشاہ۔ اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت ذکر اللہ، کثرت ذکر اللہ، اللہ اللہ بہت کرتے رہو، ذکر بہت کرتے رہو، اور ساتھ ساتھ یاد رکھو تمام اعمال میں اہم عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، خصوصاً صبح کی نماز کہتے ہیں جی صبح کے وقت آنکھیں نہیں کھلتی، صبح کے وقت آنکھیں نہیں کھلتی، پھر آنکھیں کھل جائے گی
جو فرشتوں کے گھرس تمہیں لگ جائیں گے قبر میں، پھر تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. ابھی نہیں کھلتی، ابھی نہیں کھلتی. صبح کی نماز، فرض نماز کو لوگوں نے گپ سمجھا ہے. فرض نماز نہیں پڑھے گا، جی میں نے تو کوئی گناہ نہیں کی ہے. گاڑی منگوائے گا، کہیں گے جی پریشانی ہے، پریشانی. میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جس وقت میں جامع شفیع میں، جی میں نے تو گناہ نہیں کیا ہے، میں گاڑی نہیں، گاڑی صاف، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں نے تو گناہ نہیں کیا ہے، اور میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اور نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اصل مطلب گناہ ہوگا، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا کاروبار میں، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تو کاروبار. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. اس کو تو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو تو گناہ بھی نہیں سمجھتے. نماز نہ پڑھنے کو تو گناہ بھی نہیں سمجھتے. نماز نہیں پڑھے گا، جی نماز میں سستی ہو جائے. ارے ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے بار بار سنایا ہے کہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا، ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، کیونکہ والد صاحب بھی بہت بڑے عالم، تو والد صاحب یہ واقعہ نقل کرتے تھے کہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جی فلان آدمی بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، مگر نماز نہیں پڑھی، کہ نماز نہیں پڑھتا. فلان آدمی بہت اچھا انسان ہے مگر نماز نہیں پڑھتا. حضرت نے فرمایا تم کہتے ہو اچھا انسان ہے، وہ انسان ہی نہیں. تم کہتے ہو اچھا انسان ہے، جب نماز نہیں پڑھتا وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے، وہ انسان نہیں ہے جو خدا کے سامنے سے ڈرے تھے. حضرت نے فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ اچھا انسان ہے مگر نماز نہیں پڑھتا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے. آپ کہتے اچھا انسان، اچھا انسان. فرض نماز نہیں پڑھتا کہتے اچھا انسان. اچھا کیسے بن گیا، اچھا کیسے بن گیا، سمجھ گئے؟ ہاں میرے پیاروں، اس لیے نماز کا اہتمام، ذکر و فکر کا اہتمام، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا اہتمام. آپ لوگ تجربہ کر لیں، ایک وقت اس کی صحبت میں گزار کر تمہارے دل کے اندر کتنی رقت، کتنا تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے. کثرت ذکر اللہ، صحبت اولیاء اللہ، یہ تریاق ہے. تریاق، اس سے انسان کے اندر دین آتا ہے، خدا کی محبت آتی ہے. ہاں ان کا رنگ انسان پر چڑھتا ہے، ان کا رنگ انسان پر چڑھتا ہے. جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ والوں کا رنگ تمہارے اوپر چڑھے گا. ہاں عطار کے پاس بیٹھو گے تو کم از کم خوشبو تو آ جائے گا. مشہور مثال ہے کہ عطار کے پاس بیٹھو گے اور نہیں تو کسی اور کو جب لگائے گا تو تمہیں بھی خوشبو آ جائے گی. اور لوہار کے پاس بیٹھو گے تو بٹی کی بدبو تو آ جائے گی. بٹی کی اور کچھ بھی نہ ملے تو بٹی کی بدبو تو آ جائے گی. تو مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ تریاق ہے. اللہ والوں کا رنگ چڑھتا ہے انسان پر، اللہ والوں کا رنگ چڑھتا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. درود شریف سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.
لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا